جب ریمنڈ کی شکست فاش کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سناٹا چھا گیا ہے۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور و شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے اور دیگر جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھوا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرنا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ رضی خاتون نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے اس سادہ سے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر رضی خاتون نے نہایت برہم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ اور نگہبان، اسی لیے رعایا عقیدت و محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کر پکارتی تھی۔ اس لکڑے کی بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاکواز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثیرات اس میں جذب ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے مارکہ حیات میں بلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر رضی خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا، مگر رضی خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی ملک صالح نے سلطان نور الدین محمود زنگی کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بنوایا جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی صناعی اور کاریگری نظر آتی تھی۔ آج سلطان ملک صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت زرنگار پر بیٹھا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتوحات کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پر درد کلنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی حلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا اور پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب یہی خبر والی موصل سیف الدین کو سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی شمشیر بے نیام لیے موصل کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیف الدین نے اس تہماتی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ شراب پی لی۔ کثرت بادہ نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کی ہدایت کر چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شے کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، جس کا فوری طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سیف الدین گمسم رہنے لگا۔ مگر شاہ یروشلم ریمنڈ کی شکست فاش نے سیف الدین کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک شراب پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں فرشتہ اجل نے والی موصل کی سانسیں غصب کر لی۔ صبح جب خدمت گاران خاص والی موصل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ تکلیف کی شدت سے سیف الدین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور خون ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید ریشمی چادر پر گہرے سبز رنگ کا ایک بڑا سا داغ تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ سیف الدین نے مرنے سے پہلے قے کی تھی۔ والی موصل کی ناگہانی موت پر پورے محل پر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ امراء اور خدام خاص میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ سیف الدین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی بنیاد وہی موروثیت اور جانشینی کا جھگڑا تھا۔ سیف الدین کے دو چھوٹے بھائی عز الدین مسعود اور عماد الدین تھے۔ ان دونوں میں عز الدین مسعود بڑا تھا، اس لیے وہ خود کو موصل کے تخت کا جائز حقدار سمجھتا تھا۔ سیف الدین ایک طویل عرصے سے ناکارہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی باعث عز الدین مسعود کے وہی خواہ امیروں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ سیف الدین کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لے، مگر عز الدین مسعود بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے صاف کہہ دیا، اگر برادر معظم مکمل طور پر بھی صاحب فراش ہو جائے تب بھی میں ان کی زندگی میں تخت پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنے قول و فعل میں سچا تھا، لیکن سیف الدین کے خوشامدی مزاحد نے اس کو خبر دی کہ والی موصل زہر خورانی کے اثر سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خوشامدی مصاحبوں کا وہ گروہ تھا جسے عز الدین مسعود سخت ناپسند کرتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ سیف الدین کے مرتے ہی ان لوگوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اب ان کے نزدیک بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عز الدین مسعود پر بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر کے خاندانی زنگی میں ہمیشہ کے لیے پھوٹ ڈال دیں اور عز الدین مسعود کو سیف الدین کا قاتل ٹھہرا کر سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کو موصل کے تخت پر بٹھا دیں تاکہ ان نمک حرام امیروں کو نئی زندگی مل جائے اور وہ عز الدین مسعود کی آتش انتقام سے محفوظ ہو جائیں۔ ان افواہوں سے پورے زنگی خاندان میں ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ تمام افراد کی زبانیں خاموش تھیں مگر ان کی آنکھوں میں عز الدین مسعود کے لیے بدگمانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ خود عماد الدین بڑے بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں شکایت کا ایک سمندر موجزن تھا، جیسے وہ عز الدین مسعود سے سوال کر رہا ہو، میرے بھائی تمہیں اس ظالمانہ سلوک کی کیا ضرورت تھی؟ والی موصل تو خود چند دنوں کے لیے مہمان تھے، کیا تمہاری ہوس اقتدار اس قدر بے رحم تھی کہ تم نے بڑے بھائی کی طبعی موت کا بھی انتظار نہیں کیا؟ عز الدین اپنے سگے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی خاموش نگاہوں کا مفہوم خوب سمجھ رہا تھا، مگر حالات نے اسے ایک عجیب موڑ پر کھڑا کر کے مجرم کی قبا پہنا دی تھی۔ اس نے کئی بار غمزدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر عماد الدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے عز الدین مسعود کے آنسوؤں کو فریب کارانہ نمائش سے تعبیر کیا۔ سیف الدین مرحوم کے بے ضمیر مصاحبوں اور خاندان زنگی کے پوشیدہ دشمنوں کی چال تقریباً کامیاب ہو چلی تھی کہ درباری طبیبوں نے ان کے انتہائی شاطرانہ منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ تمام ماہر حکیموں کی ایک ہی رائے تھی کہ والی موصل کی موت زہر کھانے سے واقع نہیں ہوئی ہے۔ عز الدین مسعود بڑے بھائی کے قتل کا الزام عائد کرنے والے عیار امرا نے اس داغ کی طرف اشارہ کیا جو والی موصل کے چہرے کے قریب سفید چادر پر موجود تھا۔ ہمارے بادشاہ کے ہونٹوں پر خون کے نشانات اور تکیے پر گہرے سبز رنگ کا داغ اس بات کی کھلی علامتیں ہیں کہ زہر کے اثر سے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اس دار فانی سے انتقال کر گئے، ایک ریاکار امیر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں کے نزدیک یہ ایک مضبوط ترین دلیل تھی کیونکہ زہر خورانے سے مرنے والے انسان کے جسم پر ہی علامتیں نظر ہوتی ہیں، مگر دربار موصل کے حاذق طبیبوں نے یہ کہہ کر اس امیر کی دلیل کو جھٹلا دیا۔ والی موصل ایک طویل عرصے سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے، بدقسمتی سے اس رات انہوں نے بکثرت شراب پی لی جس کے نتیجے میں جگر اور پتا دونوں بیک وقت پھٹ گئے۔ یہ گہرا سبز نشان صفراوی مادے کا تھا۔ جب تمام درباری طبیبوں نے اپنے حکیمانہ دلائل سے سیف الدین کی موت کو طبعی اور فطری قرار دے دیا تو عز الدین مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بآواز بلند کہا، اس ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اہل خاندان اور اہل موصل کے سامنے بے قصور ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد عماد الدین بڑے بھائی کے گلے لگ کر خوب رویا۔ دیگر اہلیان خاندان بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کے دلوں میں عز الدین مسعود کی طرف سے جو غبار اور میل آ گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ الزام تراشنے والے امرا نے اپنی جانیں بچانے کے لیے عز الدین مسعود کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے، مگر اس نے ان فتنہ گروں کو معاف نہیں کیا، اس گروہ کے ایک ایک فرد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر جب سیف الدین کی تدفین عمل میں آ چکی اور سرکاری سوگ کے دن پورے ہو چکے تو عز الدین مسعود نے موصل کے تخت پر بیٹھے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ان تمام نمک حرام اور زمانہ ساز امرا کو قتل کرا دیا جو زنگی خاندان میں نفاق اور نفرت کا بیج بونا چاہتے تھے۔ جب سیف الدین کے انتقال کی خبر مصر پہنچی تو ایک صاف دل اور سچے مسلمان کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے اپنے اہل دربار کے سامنے دکھ کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ اگرچہ سیف الدین صلاح الدین ایوبی کا جانی دشمن تھا لیکن سلطان نور الدین محمود زنگی کے حوالے سے اس خاندان کے ہر فرد کو عزیز رکھتا تھا۔ اپنے اس قلبی لگاؤ اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے والی مصر نے اپنے سفیر کو تعزیت نامہ دے کر موصل روانہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا تحریر کردہ تعزیت نامہ مختصر تھا مگر اس کے ایک ایک لفظ سے ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی درد اور خاندان زنگی کے لیے گہری عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے اس خبر نے دلی رنج پہنچایا ہے کہ عظیم خاندان زنگی کے ممتاز ترین رکن عزت مآب امیر سیف الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حق تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ غم ہے جسے بانٹا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔
میں رنجو علم کی ان تکلیف دہ ساعتوں میں اپنے جذبوں کی پوری سچائی کے ساتھ بقدر مراتب شریک ہوں۔ بے شک تقدیر کے معاملات میں انسان ایک مجبور تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔ میں اور آپ امیر مرحوم کی سانسیں واپس نہیں لا سکتے، مگر اہل ایمان کی اس گمشدہ عظمت و اخوت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل سے ماضی کا سارا غبار صاف کر دیا ہے۔ امیر مرحوم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر میری طرف سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے تو اسے آپ معاف فرما دے۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی درستی کے لیے بار بار مواقع فراہم نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سب کی گرفت میں ہو جائیں اور ہم بھی دوسرے فانی انسانوں کی طرح موت کی خوراک بن جائیں، ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر پوری دیانت و محنت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل و دماغ کی پچھلی قدورتوں سے صاف کر کے میری گزارشات پر غور فرمائیں کہ اس اتحاد ثلاثہ میں کوئی خیر و برکت نہیں، جس میں کسی مسلمان حکمراں کی بجائے ایک صلیبی حاکم شریک ہو۔ موصل، حلب اور مصر نیا اتحاد ثلاثہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ نئے والی موصل کے نام صلاح الدین ایوبی کا تعزیت نامہ اس قدر پر اثر تھا کہ اسے پڑھ کر دردمند دل رکھنے والا شخص بھی رو پڑتا، مگر قومی تفاخر کے تلسم میں گرفتار تنگ نظر اور مغرور عز الدین مسعود نے والی مصر کے اس محبت نامے کے ساتھ بڑا نفرت آمیز سلوک کیا اور یہ کہہ کر قاصد کو اپنے دربار سے نکال دیا، ہم غلاموں کو اپنے غم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے، رہے دیگر معاملات تو ان کے فیصلے درباروں میں نہیں جنگ کے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے والی موصل عز الدین مسعود کا جواب سنا تو اس کے ہونٹوں سے ایک آہ سرور نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہا، بے شک تو جسے ہدایت نہ دے اسے سیدھے راستے پر کون لا سکتا ہے؟ یہ وہ عز الدین مسعود تھا جس نے 2 بار میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور اب پھر میدان جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر بھی موجود تھے۔ دربار میں تو وہ دونوں خاموش رہے، مگر جب تنہائی ہوئی تو ملک عادل نے بڑے بھائی سے شکایتاً کہا، آپ ہر بار انتہائی عاجزی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ہر بار نہایت غرور اور حقارت کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے، آخر یہ عمل کب تک جاری رہے گا؟ ملک عادل کے لہجے سے شدید تلخی اور ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کا سوال سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی افسردہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا ممنون احسان ہوں کہ ان کی توجہ سے تمہارے والد اور چچا دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ عہدوں اور منصب تک پہنچے، اس طرح میں سلطان عادل کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ سلطان ملک صالح ہو یا عز الدین مسعود ہو یا پھر کوئی اور اسلامی ریاست کا حاکم، ہم سب کے درمیان علاقائی اور قبائلی تعلق سے کہیں زیادہ معتبر اور مضبوط رشتہ دین کا ہے، اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں ان کی مفسدانہ حرکتوں سے چشم پوشی بھی کرتا ہوں اور اتمام حجت بھی۔ عجب نہیں کہ حق تعالیٰ کسی دن انہیں ہدایت دے اور ملت اسلامیہ آپس کی خونریزی جیسے خوفناک عذاب سے محفوظ ہو جائے، مگر آپ آئندہ ان کے درباروں میں اپنے قاصد نہیں بھیجیں گے۔ ملک عادل یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عز الدین مسعود نے میدان جنگ کا ذکر کیا ہے تو گفتگو بھی شمشیروں کی زبان میں ہوگی۔ ملک عادل کا لہجہ مؤدبانہ اور نرم تھا، مگر چہرے سے باغیانہ رنگ جھلک رہا تھا۔ والی موصل عز الدین مسعود اپنے انتظامی معاملات میں مصروف تھا اور ریمنڈ اپنے پایہ تخت یروشلم میں بیٹھا قلعہ یعقوب کی بربادی پر ماتم کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی 1169 کے موسم خزاں میں 70 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ اس سمندری علاقے کی طرف بڑھا جہاں کئی عیسائی بستیاں آباد تھیں۔
والی مصر نے ان بستیوں کو خوب تاراج کیا اور 1000 نصرانی سپاہی گرفتار کر لیے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی تھی کہ ان ہی آبی راستوں سے یروشلم کو تازہ فوجی کمک حاصل ہوتی اس علاقے کو پوری طرح تباہ و برباد کرنے کے بعد والی مصر سیفت کے علاقے کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے اس سال بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا اور صلاح الدین ایوبی کو سامان رسد حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آنے لگی۔ آہد بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی مصر واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک دن نگران شاہ یروشلم کا قاصد اس سے آ کر ملا اور حیرت انگیز طور پر ریمنڈ کی طرف سے صلح کی پیشکش کی۔ والی مصر نے اس پیشکش کو تائید غیبی سے تعبیر کیا۔ قحط سالی کے باعث اسے ہر حال میں واپس جانا تھا، مگر حالات کی اس نئی کروٹ نے صلاح الدین ایوبی کی مجبوری کا پردہ رکھ لیا۔ یہ اس کے دور اقتدار میں پہلا موقع تھا کہ جب شاہ یروشلم ریمنڈ نے اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ پہلے تو صلاح الدین ایوبی نے ریمنڈ کی اس پیشکش کو ایک فریب کارانہ سیاسی چال سمجھا، مگر تمام عواقب و عوامل پر غور و خوض کرنے کے بعد والی مصر نے صلح کے لیے اپنا شرائط نامہ تیار کیا اور یروشلم کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ اس دستاویز کی بعض شرائط بہت سخت تھیں، جن کے بارے میں خود صلاح الدین ایوبی کا خیال تھا کہ ریمنڈ کسی طور پر انہیں تسلیم نہیں کرے گا۔ دراصل صلاح الدین ایوبی نے بھی شاہ یروشلم کے خلاف ایک گہری چال چلی تھی۔ اس طرح وہ شاہ یروشلم کی اعصابی قوت کو آزمانا چاہتا تھا۔ پھر جب کچھ دن بعد یروشلم کا قاصد واپس آیا تو یہ جان کر صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ریمنڈ نے اس کی پیش کردہ تمام شرائط تسلیم کر لی تھی اور اس صلح نامے کی حد تک والی مصر کو اس علاقے کے صلیبیوں پر بالادستی حاصل ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کر کے دستاویز یروشلم کے قاصد کے حوالے کر دی۔ اس معاہدے کے مطابق شاہ یروشلم ریمنڈ اور والی مصر صلاح الدین ایوبی نے تحریری طور پر اقرار کیا تھا کہ 2 سال تک عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد دونوں حکمران تمام عہد و پیمان سے آزاد ہوں گے۔ اس صلح نامہ کی بنیادی اور نمایاں شرط یہ تھی کہ جن سمندری علاقوں پر صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا وہ اسی کے زیر نگرانی رہیں گے۔ پھر جب یروشلم اور مصر کے درمیان ہونے والی اس صلح کی ٹریپولی طرابلس پہنچی تو صلیبی فدائین فرینکس غضبناک ہو گئے اور انہوں نے طرابلس کے حاکم ایڈم کو مجبور کیا کہ فوراً یروشلم جائے اور ریمنڈ کو معاہدہ توڑنے پر مجبور کر دے۔ ایڈم بلا تاخیر یروشلم پہنچا اور اس نے تنہائی میں ریمنڈ سے ملاقات کر کے تمام صورتحال واضح کر دی۔ میں زیادہ دنوں تک فرینکس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اقتدار کی بنیاد بھی انہی صلیبی جانصاروں کے توانا اور مضبوط کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر فرینکس نے میری حمایت ترک کر دی تو میں حکومت سے بھی محروم ہو سکتا ہوں اور میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ صلیبیوں کے عظیم تر مفاد میں اس صلح نامے کو چاک کر ڈالیں۔ طرابلس کے حاکم ایڈم کی زبانی فرینکس کی جنونی کیفیت کا حال سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بھی گھبرا گیا، کیونکہ یہ صلیبی فدائین خود اس کے بھی دست و بازو اور پشت بنا تھے۔ اگر عام فضا ہوتی تو ریمنڈ ایک لمحے کی تاخیر بھی کیے بغیر فرینکس کا مطالبہ مان لیتا اور معاہدے سے اس طرح منحرف ہو جاتا کہ جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ریمنڈ تو اتنا فریبکار اور دروغے گو انسان تھا کہ صلح نامے پر ثبت کی جانے والی مہر کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتا کہ یہ مہر نقلی ہے، لیکن اس وقت وہ اتنا مجبور تھا کہ نہ تو صلیبی فدائین کا مطالبہ مان سکتا تھا اور نہ صلاح الدین ایوبی سے کیا ہوا معاہدہ توڑ سکتا تھا۔ پھر جب طرابلس کے حاکم ایڈم نے ریمنڈ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو بالآخر شاہ یروشلم کو اپنی وہ مجبوریاں بیان کرنی پڑی جن کے سبب وہ پس و پیش سے کام لے رہا تھا۔ ریمنڈ کے گلے میں ہر وقت سونے کی صلیب پڑی رہتی تھی۔ یکایک شاہ یروشلم جوش میں آ گیا اور صلیب کو ہاتھ میں لے کر حاکم طرابلس ایڈم سے مخاطب ہوا۔ صلیب مقدس کی قسم، پوری عیسائی دنیا میں شاید ہی کوئی صلیبی مجھ سے زیادہ خون کا پیاسا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے خوش دلی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی ہے؟ جنجلاہٹ اور اشتعال کے سبب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہ جیسے باریک رگیں پھٹ گئی ہوں اور خون باہر چھلک پڑے گا۔
شاہ یروشلم کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھ کر ایڈم بھی گھبرا گیا اور اس نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں شہنشاہ، خوب جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے۔ ریمنڈ نے تیز اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے سوا نہ کسی کی فکر ہے اور نہ کسی بات کا علم۔ تم ابھی تک اس صلح نامے کے سبق طرابلس کے تخت پر بیٹھے ہو۔ شاہ یروشلم ریمنڈ کی زبانی یہ انکشاف سن کر ایڈم بدحواس ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے ریمنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں خبر ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے سمندر کے کنارے آباد کتنی عیسائی بستیاں اجاڑ دیں؟ اب شاہ یروشلم ریمنڈ کے لہجے سے بیک وقت حقارت، طنز اور غصہ جھلک رہا تھا۔ اگر میں صلاح الدین ایوبی سے صلح نہ کرتا تو دوسری عیسائی ریاستوں کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اور شاہ آرمینیا بھی اپنی سلطنتوں سے محروم ہو جاتے۔ یہ اسی صلح نامے کا نتیجہ ہے کہ تم آزادانہ یہاں بیٹھے ہو اور بڑی روانی کے ساتھ میرے اس ہوش مندانہ فیصلے پر نکتہ چینی کر رہے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ تم واپس جاؤ اور صلیبی فدائین کو نرم اور ٹھنڈے لہجے میں مختلف دلائل دے کر سمجھاؤ۔ کچھ فیصلے شمشیروں کے بجائے عقل تدبیروں سے لینے پڑتے ہیں۔ حاکم طرابلس ایڈم ریمنڈ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر اس کے چہرے سے فکر و تشویش کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ کسی ذہنی کشمکش اور اعصابی دباؤ کا شکار ہو۔ شاہ یروشلم کچھ دیر تک گہری نظروں سے ایڈم کے پریشان چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے فرینکس کی طرف اٹھنے والے ممکنہ طوفان کو روکنے کے لیے اپنی دوسری اور سب سے بڑی مجبوری بھی بیان کر دی۔ ایڈم، میری بات بہت غور سے سنو۔ حاکم طرابلس جو خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا، شاہ یروشلم کی آواز سن کر تصورات کے حصار سے باہر نکل آیا اور بڑی بے چارگی کے انداز میں ریمنڈ کا منہ دیکھنے لگا۔ شاہ یروشلم آگے کی طرف جھکا اور سرگوشی کے انداز میں ایڈم سے کہنے لگا، پہلے قسم کھاؤ کہ یہ راز میرے اور صرف تمہارے درمیان ہی رہے گا، کیونکہ ایک حاکم ہی دوسرے حاکم کی مجبوریوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اگر حکمرانوں کی کوتاہی سے کچھ اہم راز رعایا کے سامنے آ جائیں تو اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ایڈم کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، پھر بھی اس نے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر قسم کھائی کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائے گا۔ یہ بھی بس ایک رسمی مظاہرہ تھا، ورنہ عیسائی حکمرانوں کے نزدیک قسم بھی ایک زہریلا اور خطرناک ہتھیار تھا، جسے وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ بہرحال ایڈم سے قسم لینے کے بعد ریمنڈ نے اپنی اس مجبوری کی تفصیلات بتانی شروع کر دی، جس کے باعث اسے والی مصر صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور جس صلح نامے کو صلیبی فدائین نے انتہائی ذلت آمیز اور شرمناک معاہدہ قرار دیا تھا۔ فرینکس کے بقول شاہ یروشلم ریمنڈ نے اس صلح نامے کے ذریعے پوری عیسائی دنیا کی ناک کٹوا دی تھی اور صلیبیوں کے عزت و ناموس کو مصر کے چوراہے پر انتہائی سستے داموں نیلام کر دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم کہ عیسائی دنیا اس وقت کیسے سنگین سیاسی بحران سے گزر رہی ہے؟ شاہ یروشلم ریمنڈ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ریمنڈ کی بات سن کر حاکم طرابلس ایڈم ہمہ گوش ہو گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ فرانس کے شہنشاہ لوئیس ہفتم انتقال کر چکے ہیں اور ان کی جگہ فلپ تخت نشین ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے فلپ ایک خالص دنیا دار اور عیش پرست شہنشاہ ہے، اسے مذہب کے سوا کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کئی بار اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ فرانس بھیجا کہ یروشلم کو سخت مالی معاونت کی ضرورت ہے، مگر شہنشاہ فلپ نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ ابھی وہ اپنی سلطنت کے انتظامی امور میں بے حد مصروف ہے۔ جب حکومت کے ضروری منصوبے تکمیل تک پہنچ جائیں گے تو یروشلم کی طرف بھی دیکھا جائے گا۔ یہ کہتے کہتے ریمنڈ کے چہرے پر نفرت اور غصے کا رنگ ابھر آیا۔ خداوند خدا شہنشاہ لوئیس سے راضی ہو کہ وہ جب تک زندہ رہے صلیبیوں کی بے پناہ مدد کرتے رہے۔ شہنشاہ فلپ سے میری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، مگر اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہنشاہ لوئیس کی موت کے بعد یروشلم یتیم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر ریمنڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ انکشاف سن کر حاکم طرابلس ایڈم بھی بدحواس ہو گیا، کیونکہ اس کے ریاست بھی یورپ کے بڑے بڑے شہنشاہوں کی مالی مدد پر قائم تھی۔ صرف یہی نہیں، شاہ قسطنطنیہ الیکسی دوم بھی ہماری مالی مدد اور فوجی مدد سے ہاتھ کھینچ چکا ہے۔
شاہ یروشلم ریمنڈ نے دوسرا خوفناک انکشاف کرتے ہوئے کہا، اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ قسطنطنیہ کا سابق حکمراں شہنشاہ مینول بھی قبر میں سو رہا تھا، اور اب اس کی جگہ تحت نشین ہونے والے شہنشاہ الیکسی دوم کو غیر یورپی عیسائیوں کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات اور حدود سلطنت میں مگن رہنے والا حکمراں تھا۔ اس کے برعکس مرحوم شہنشاہ مینول نہ صرف انتہائی متعصب عیسائی حاکم تھا، بلکہ صلیبی جنگوں کے سلسلوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور سرگرم بھی تھا۔ دوسری صلیبی جنگ میں اس نے اپنے بیشتر وسائل عیسائی افواج کے لیے وقف کر دیے تھے۔ یہ دونوں اہم ترین واقعات سنانے کے بعد شہنشاہ ریمنڈ نے ایڈم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ سب سے بڑی مجبوری جس کے تحت میں نے صلاح الدین ایوبی سے 2 سال کے لیے صلح کر لی ہے، عام اسلامی اور عیسائی دنیا اسے صلح ہی سمجھے گی، مگر میرے نزدیک یہ ایک عارضی مہلت ہے۔ عارضی مہلت؟ ایڈم فوری طور پر شاہ یروشلم کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ یہ عارضی مہلت اس لیے ہے کہ ہم ایشیائی عیسائی اپنی صفوں کو دوبارہ منظم اور مضبوط کر سکیں۔ شاہ ریمنڈ نے عارضی مہلت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ تو ہم صلیبیوں پر خداوند خدا کا خاص کرم ہے کہ مسلمان حکمراں آپس میں لڑ رہے ہیں، ورنہ اگر وہ متحد ہو کر ہم پر حملہ کر دیں تو یروشلم بڑی آسانی کے ساتھ ان کے قبضے میں چلا جائے گا اور اس علاقے سے ہم صلیبیوں کا وجود تک مٹ جائے گا۔ خیر، مسلمان اب تو کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے، حاکم طرابلس ایڈم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے ان کی صفوں میں اتنی گہری دراڑ ڈال دی ہے جو کبھی نہیں بڑھ سکے گی۔ ایڈم، اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا، ریمنڈ نے پرجوش لہجے میں کہا، ان کے پاس ایک خاص طلسم ہے جسے استعمال کر کے مسلمان ہاری ہوئی جنگ بھی جیت لیتے ہیں۔ کیسا طلسم؟ ایڈم نے ایک بار پھر چونک کر کہا۔ اللہ اکبر کا نعرہ۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے جواباً کہا، یہ وہی طلسم ہے جو مسلمانوں کو کسی بھی وقت متحد کر سکتا ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسی طلسم کے ذریعے دوسری صلیبی جنگ میں ناممکن اور ناقابل یقین فتح حاصل کی تھی۔ اگرچہ یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن میں نے تو اپنے ہم مذہبوں کی زبانی یہاں تک سنا ہے کہ اس نعرے کے اثر سے مردہ مسلمان سپاہی بھی جی اٹھتے تھے اور دوبارہ صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کر دیتے تھے۔ یہ کہتے کہتے شاہ یروشلم ریمنڈ کے چہرے پر بھی خوف و ہراس کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ یہ تو مقدس باپ کی خاص رحمت ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جلد ہی مر گیا اور اس کے تمام جانشین مسلمانوں کے اس محسوس طلسم سے بے خبر ہیں، مگر سلطان کا غلام صلاح الدین ایوبی اس طلسم کا استعمال کر کے مسلسل فتوحات کر رہا ہے۔ بس مجھے اسی سے خطرہ ہے، خداوند خدا وہ وقت نہ لائے کہ والی مصر پورے عالم اسلام میں یہ طلسم پھونک دے۔ حاکم طرابلس ایڈم ریمنڈ کی زبانی یہ انکشافات سن کر حیران ہی نہیں، بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ حالات کے اس پس منظر میں صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لینا ایک مناسب اقدام ہی نہیں تھا، ایشیائی عیسائیوں کی اہم ترین ضرورت بھی تھا۔ میں شہنشاہ کی ذہانت و فراست کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کے تدبر نے صلیبیوں پر سے ایک بہت ہی گراں وقت ٹال دیا۔ ایڈم نے شاہ یروشلم ریمنڈ کی عاقبت اندیشی اور پیش بینی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے کسی جذباتی مظاہرے کے بجائے خوش مندی کا مظاہرہ کیا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے پرجوش لہجے میں کہا، میری آزمائش تو ختم ہوئی، مگر اب تمہارا سخت امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تم صلیب مقدس کے سائے میں طرابلس واپس جاؤ اور اس آگ کو عقل کے چھینٹوں سے بجھاؤ جو فرینکس کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، اور انہیں یقین دلا دو کہ مناسب وقت آتے ہی یہ معاہدہ توڑ دیا جائے گا اور اس کی ابتدا میری طرف سے ہوگی۔ ایڈم نے طرابلس واپس جا کر فرینکس کے سالار آئرس کو اپنے محل کے ایک محسوس کمرے میں بلا کر شاہ یروشلم سے ہونے والی گفتگو کی ساری تفصیلات ظاہر کر دی، سوائے ان باتوں کے جن کو پردہ راز میں رکھنے کے لیے ایڈم نے صلیب مقدس کی قسم کھائی تھی۔ فرینکس کا سالار آئرس ایڈم سے ہونے والی بات چیت کے دوران میں مکمل طور پر خاموش رہا، مگر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر رہی تھیں جو ناپسندیدگی اور ناگواری کی کھلی علامت تھی۔ پھر جب حاکم طرابلس کی زبان سے آخری الفاظ ادا ہوئے تو سالار آئرس کا پورا ماتھا گہری لکیروں سے بھر گیا تھا۔ پھر اس نے انتہائی تلخ لہجے میں ایڈم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا تو آپ ہم فدائین کے جذبات کی شدت کو سمجھ نہیں سکتے
سکتے یا پھر شاہ یروشلم کو سمجھا نہیں سکتے۔ یہ کہتا ہوا سالار آئرس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھرے ہوئے ناپسندیدگی کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ آئرس نے ریمنڈ اور ایڈم دونوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا۔ صلیبی فدائین کے سربراہ کا یہ طرز عمل دیکھ کر ایڈم پریشان ہو گیا اور خود بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور شاہ یروشلم یہ چاہتے ہیں کہ فی الوقت جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ابھی ایڈم کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سالار آئرس درمیان میں ہی بول اٹھا، ہم فدائین کے پاس جذبوں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرتے تو براہ کرم اسی وقت طرابلس کا تخت چھوڑ دیجیے۔ ہم اس پر کسی ایسے شخص کو لا کر بٹھا دیں گے جو ہمارے جذبات کی زبان سمجھتا ہو۔ یہ کہہ کر سالار آئرس تیزی سے جانے لگا۔ اپنے اقتدار کی بساط الٹتے دیکھ کر حاکم طرابلس بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا جو خود اپنی ذات میں محض ایک فدائی تھا، مگر اس کی حیثیت ایک بادشاہ گھر کی تھی۔ آئرس، میں تمہارے مطالبے سے سرمو بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ یروشلم جا کر شاہ ریمنڈ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایڈم کی آواز سے انتہائی عاجزی جھلک رہی تھی، جیسے وہ آئرس کا ماتحت ہو اور ایک غلام اپنے آقا سے التجا کر رہا ہو۔ فرینکس کا سالار آئرس بڑی شان اور غرور سے مڑا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہونہار چمک تھی، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار پر جپٹنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ آپ اپنے عہد پر قائم رہیں، میں شاہ یروشلم سے اپنے معاملات خود طے کر لوں گا۔ یہ کہہ کر سالار آئرس شاہانہ انداز میں چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ حاکم طرابلس ایڈم نے سردار آئرس کی خوشامد کر کے وقتی طور پر اپنا اقتدار بچا لیا تھا، مگر وہ اس وقت سے خوفزدہ تھا جب اسے شاہ یروشلم اور فدائین کے سالار آئرس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، کیونکہ دو کشتیوں میں سوار ہونے والوں کا انجام غرقابی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یروشلم کے ارباب اختیار کرنے کے لیے وہ لمحات بڑے گراں تھے جب سالار آئرس اپنے فوجی دستے کے ساتھ یروشلم کی حدود میں اس شان سے داخل ہوا کہ سرحد کے محافظ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے انتہائی پرجوش انداز میں سلامی پیش کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صلیبی فدائین ہونے کی وجہ سے تمام عیسائی افواج فرینکس کا دل سے احترام کرتی تھی۔ جب ریمنڈ نے سالار آئرس کی آمد کی خبر سنی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اس کے شاطر اور عیار ذہن نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے، ورنہ فدائین کا قائد اس طرح خاموشی سے یروشلم میں داخل نہ ہوتا۔ اگرچہ ریمنڈ کو سالار آئرس کی آمد شدید ناگوار گزری تھی، لیکن اس نے سیاست کا انتہائی ریاکارانہ حربہ اختیار کرتے ہوئے محل کے دروازے پر آئرس کا استقبال کیا۔ خوش آمدید میرے عظیم مجاہد، خوش آمدید، یہ کہہ کر ریمنڈ زبردستی آئرس کے گلے لگ گیا، مگر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ سالار آئرس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری اور ہر تاثر سے خالی تھا۔ وہ ایک چٹان کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ پھر جب ریمنڈ نے اسے اپنے شبستان خاص میں لے جانا چاہا تو آئرس نے انتہائی بے روحی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت آپ کا مہمان نہیں، اپنے حقیقی شہنشاہ کی عیادت اور دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شام ہونے سے پہلے طرابلس واپس چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آئرس محل کی طویل راہداری میں آگے بڑھا۔ ریمنڈ اپنے غصے کو سینے میں دبائے انتہائی نفرت امیز نگاہوں سے سالار آئرس کو دیکھتا رہا۔ اب اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ آئرس اپنے ایک نئے طوفان کی علامت بن کر محل میں داخل ہوا ہے۔ اس لیے ریمنڈ فوری طور پر اس طوفان کی تباہی سے بچنے کے لیے اپنے خیالوں میں مضبوط بند باندھنے لگا تھا۔